پاکستان کا لبرل طبقہ ہے وہ اکثر ٹرانسجینڈر رائٹس کی بہت بات کرتا ہے، اور ایسا ہمیں فیل ہوتا ہے شاید پاکستان میں کہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. تو میں ایک اور کنفیوژن بھی ادھر آ جاتی ہے نا، کیونکہ ایک ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اوبیسلی، پھر ایک کمپلیٹلی الگ چیز ہے جو آپ کی لبرل دنیا میں LGBTQ وغیرہ ہے، اس کو تو ایک سیپریٹ رکھتے ہوئے اسلام میں ٹرانسجینڈر رائٹس کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ہے جی، مقدس کے رائٹس ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ انہیں رائٹس نہیں دیے جاتے. میں سب سے زیادہ ان کے حق میں آواز بلند کرتا ہوں، اور یقین کریں میں کسی بیگر کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کی کمیونٹی میں سے کوئی آ کے میرے موٹر بائک کے سامنے کھڑا ہو جائے، میں اگر کسی شاپ پہ کوئی خریداری کر رہا ہوں تو میں ضرور پیسے دیتا ہوں. یہ پسا ہوا طبقہ ہے، مظلوم طبقہ ہے. یہ بیچارے کہیں پہ جاب بھی نہیں کر سکتے، جہاں پہ جاب کریں گے وہاں پہ بھی ہم مرد حضرات جس طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ہماری تو ٹریننگ بھی ویسی نہیں ہوئی ہے. یہاں تو کوئی معذور بچہ کسی اسکول میں داخل ہو تو لوگ اسے چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے ایسی کوئی تربیت ہی نہیں کی ہوئی. گورا آپ کو بتاتا ہے کہ اسپیشل چائلڈ ہے، آپ نے اس کی اسپیشل کیئر کرنی ہے، اور یہاں پہ لوگ چھیڑتے ہیں ایسے بچوں کو. اسی طریقے سے مخنث جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، نہ کہیں پہ جابس کر سکتے ہیں، نہ کہیں پہ یہ مزدوری کر سکتے ہیں، اور بسا اوقات یہ وکٹم بنتے ہیں، پھر مجبوراً یہ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں، اور وہ جس قسم کے کام کرتے ہیں وہ بھی نہ قانوناً درست ہے، نہ اخلاقاً درست ہے، نہ شریعت بار سے درست ہے. اس حوالے سے میں طارق جمیل صاحب کو سلوٹ کروں گا کہ انہوں نے پہلی دفعہ اس کمیونٹی کو ایڈریس کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ تبلیغی جماعت میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس کمیونٹی سے وابستہ ہیں، جو ان اٹینڈڈ تھی مذہبی طبقے کے اعتبار سے، اور وہ راہ راست پہ آ چکے ہیں. تو ان کے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. باقی جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے ہم انہیں 100% غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ انہیں بھی رہنے کا حق ہے. ان کو آپ نے دنیا سے ختم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے کیا سارے کافر دنیا سے ختم کر دیے؟ دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. اب جذباتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا علماء ٹکر لیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے ان کو ہم بینیفٹ دیں گے. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو آپ کو کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے رہا ہے. تو رہنے کا حق کافروں کو بھی ہے، لیکن اپنی لمٹس کے اندر. کسی مسلمان معاشرے کو خراب نہ کرے، اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں کرے، لیکن قانون کو انہوں نے اوبے کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پر کئی لوگ کرسچنس بن کے، کئی لوگ ہندو بن کے شراب بیچنے کا پرمٹ لے لیتے ہیں، حالانکہ کرسچینٹی میں بھی شراب بیچنا حرام ہے، ہندوازم میں بھی حرام ہے. اور الٹیمیٹلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہیں جنہوں نے لائسنس لیے ہوئے ہیں، جو سب سے زیادہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دنیا میں اخلاقیات کے، اور اسلام کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں. تو قانون کو اوبے کیا جائے. سب کے پاس رائٹ ہونا چاہیے وہ اپنی زندگی گزاریں. آپ علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پہ ہائی لائٹ کریں تاکہ ان میں جو لوگ حق قبول کرنے والے ہیں وہ حق کے راستے پر آ جائیں. یہ کہنا کہ ان کو قتل کر دو، ان کو جینے کا حق نہیں ہے، ان کے اوپر بم مارے جائیں اور جہاں سے گزرے ان کے اوپر ووٹنگ کی جائے، یہ تو کوئی اسلام کا راستہ نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک پاگل عورت نبی الاسلام سے ملنے کے لیے آ گئی صحابہ کرام کی مجلس میں. اب میں جتنی باتیں بتاتا ہوں یہ میں بخاری مسلم سے بتا رہا ہوں، لوگ تو کہانی شریف بیان کرتے ہیں، میں اتھینٹک کتابوں کی بات کر رہا ہوں. آپ امیجن کریں کہ اتنا بڑا سٹیٹس کسی انسان کا ہو، اور وہ مذہبی سٹیٹس ہو، اور وہ اوریجنل ہو، پیغمبر ہو، اس سے ایک پاگل عورت ملنے کے لیے آ گئی ہے، اور وہ آگے کہتی ہے محمد میں تم سے ملنا چاہتی ہوں علیحدگی میں. پیچھے سے آگے آواز دے رہی ہے. نبی الاسلام نے پورا سینہ اقدس اس کی طرف کیا اور کہا کہ مدینے کی جس گلی میں تم مجھے بلاؤ گی نا میں تمہاری بات آ کر سنوں گا. پاگل عورت کو. یہاں تو معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے ہمارے نبی کو مانتے ہیں. تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے. 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنس. ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے. وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ، لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی، ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی، یہ نہ سمجھیے گا، لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہے، کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں وہ نہیں کٹیاں نے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں، اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر، پاگل، ولد الحرام، ولد الزنا، دجال، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا انہوں دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی. آج سارے ڈاکٹر اسرار کی بڑی تعریف کرتے ہیں، خصوصاً دیوبندی، کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی انجینئر صاحب نے آیا کیا دیتا تھا، وہ کیا دیتا. جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں، ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں، اچھا انسان
ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو، اچھے انسان نہیں مانتے تم، کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو. دو جگہ ہے سورۃ الانعام میں. یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی، تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے. جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں ان کا کیتا. جائیں مناظر رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسی ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا. لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسی ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے.